رب لم یزل نے کیا فرمایا کہ اے فرشتوں میں ایک اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین تے اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا، خلیفہ پیدا کرنا چاہتا، تو آنا کیا مشورہ ہے؟ معلوم ہوا کہ کہہ کام دے کرن واسطے مشورہ کر جنہ سنت خدا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے جس ویلے اے فرمایا، فرشتہ نے کیا عرض کیتا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ اساں تیری تسبیح کرے دے ہیں، تیری تقدیس بیان کرے دے ہیں، جیڑا تو اے نائب بنے سے زمین تو تیاسی او فساد بلے سی اور او خون ریزی کر سی، دنگا اور فساد برباد کر سی۔ رب لم یزل نے کیا جواب دیتا؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتے جو کچھ میں جاننا وہ تسی نہیں جانتے۔ معلوم ہوا فرشتہ نے ایک کیوں آکھیا یا اللہ خون ریزی کرے سی، اس انہوں نے تیری ٹھائی لائی، اگر تے پیارے آدم علیہ السلام پیدا بھی نہ ہوئے، انہوں نے پہلے کیوں آکھ دیتا ہے کہ یہ خون ریزی کرے سی، دنگا فساد کرے سی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس واسطے کہ سب تو پہلے اس زمین تے جن راندے ہیں اور جن بڑی لڑائی جھگڑا آئے روز انہوں نے فسادات ہوندے ہیں، انہوں نے جنہاں نو دیکھ کے ایک قیاس کیتا، ہو سکتا ہے وہ بھی آ کے اس طرح خوریزی کرے تاں نہ آکھا، لیکن رب لم یزل نے فرمایا فرشتو تمہاری نظر جھگڑے دیتے ہیں لیکن میری نظر محمد مصطفیٰ کی ذات تے ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری دیتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے جس ویلے آدم علیہ السلام دے پیدا کرن دا مشورہ کیتا تے فرشتہ نے جو جواب دیتا، رب لم یزل نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس نہیں جانتے، پھر کیا ہویا؟ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزاں دے نام سکھا دیتے، علم آدم الاسماء کلہا، تمام چیزاں دے نام، آدم الاسماء کلہا، الاسماء جمع اسم دی، اے جمع مکسر ہے، جس ویلے جمع تے الف لام آوے تو اس ویلے استغراق ہوندا ہے، لیکن استغراق کے باوجود بھی رب نے کلہا دی تاکید ملا دی کہ اللہ کریم نے پیارے آدم کو تمام چیزاں دے نام سکھا دیتے۔ مفسرین فرماتے ہیں صرف نام نہیں بلکہ رب نے فرمایا اے پیارے آدم اس دا نام کیا ہے؟ جو ہے، اس کا نام کیا ہے؟ فلانی بوٹی، اے فلانے کام آتی ہے، فلانے بیماری کے واسطے پیدا کی گئی ہے، تمام علم عطا کر دیتا۔ پھر اللہ کریم نے کیا کیتا کہ تمام چیزاں دے نام سکھا کے حضرت آدم علیہ السلام اپنے گول بلا کے تمام فرشتوں کو بلا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں انہاں چیزاں دے نام دساؤ، کیا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، فرشتہ نے عرض کیتا یا اللہ اساں تو وہ کچھ جانتے ہیں جو تو سانو عطا کیتا ہے، اساں انعام نہیں جانتے۔ رب نے فرمایا پیارے آدم تو نہ سارے، حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزاں دے نام دسا دیتے۔ رب ذوالجلال نے اللہ یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تے نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید دے وچ موجود ہے کہ رب نے اس علم دی فوقیت تے انعام کیا دیتا رب پیارے آدم علیہ السلام، کیونکہ جس نے کوئی بندہ امتحان دے وچوں کامیابی حاصل کرے ہے تے اس نو اس دا انعام بھی دیتا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے انعام میں دیتا، مواہب دنیا اٹھا کے دیکھو، زرقانی شریف اٹھا کے دیکھو، اور علامہ قسطلانی نے شارح بخاری نے لکھا ہے کہ جس ویلے پیارے آدم کامیاب ہوئے رب نے فرمایا اے پیارے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرافیل، اے اسرائیل، تخت دے چار پاوے بنا کے، تخت بنا کے پیارے آدم کو تخت پہ بڑھا کے اس تخت کو پوری دنیا میں پھیلاؤ اور آکھو کہ پیارے آدم علیہ السلام علم دے وچ سارے کم زیادہ ہو گئے۔ اعلان کرا لو، اعلان ہو گیا۔ پیارے جبرائیل امین، پیارے میکائیل، پیارے اسرائیل، حضرت اسرافیل اے آخدن السلام علیکم، حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے سلام دا جواب دے دیں، پورے زمین تے پھیلایا گیا اور اعلان کیتا گیا کہ پیارے آدم علیہ السلام علم دے لحاظ نال فرشتہ تو بڑھ گئے۔ جس ویلے
یہ تخت نو رکھا گیا، پھر رب نے فرمایا اے پیارے فرشتو ایویں کرو کہ اس انعام دے وچ مزید جیڑا میرے واسطے مختص ہے سجدہ او تساں آؤ اور پیارے آدم نو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ۔ فسجدوا لآدم، تمام نے حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیتا ہے۔ اچھا مخلوق نوری ہوئے، پیدا بھی نوری جو ہوئی ہوئے، اور جیڑی او ذات کہ جیڑی اربع عناصر چوں پیدا ہوئی ہے، اودی خمیر دے وچ مٹی ہے، اودی خمیر دے وچ اگ ہے، اودی خمیر دے وچ پانی ہے، اودی خمیر دے وچ ہوا ہے، یہ تمام نوری مخلوق اس میں سجدہ کیوں پہ کریں گے؟ اس واسطے کریں گے پہ کہ علمی لحاظ نال انہاں سارا کروبا دے گئے، اے انعام ملتا بھی ہے، سجدہ ہو گیا۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نو اللہ نے اس سجدے کرن دا اجر کیا دیتا کہ پیارے جبرائیل امین نو حضرت آدم علیہ السلام تو گر کے پیارے محمد کریم تک پیغمبری دا منصب عطا۔ سبحان اللہ۔ میرا پیغام تو انبیاء کو گر ویسے، رسول اعظام کو گر ویسے، حضرت اسرافیل نو اپنا انعام دیتا، حضرت اسرائیل نو اپنا انعام دیتا۔ آکھو اے پیارے آدم علیہ السلام فرشتوں تے فوقیت کیوں حاصل کی ہے؟ علم دے لحاظ نال، اور علم نے حضرت آدم علیہ السلام نو فرشتوں کا منہ بلند و بالا کر۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ علم ایک ایسی چیز ہے جیڑی سرداری، قیادت اور رہنمائی عطا کر دی۔ اور ایک اور گل بھی تو قرآن پاک کے وچ میں عرض کراں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اپنے لاؤ لشکر دے نال چلتے ہیں، انہاں دے تخت سلیمانی کے اوتے تمام مخلوقات دے افراد موجود ہوندے ہیں، چرند پرند جنات اور تمام چیزاں، تے اس ویلے پانی کی چونکہ ضرورت ہوندی ہے نماز دے واسطے، وضو کرن واسطے، تے نال رب کائنات نے انہاں نوں دتا ہدہد پرندہ کہ اے پرندہ جاندا ہے، رب نے اینو علم عطا کیتا ہے کہ کیڑے طبقے دے وچ پانی اونگ ہے، کیڑے طبقے دے وچ پانی اونچا ہے۔ سبحان اللہ۔ آکھو جیڑا رب ہدہد جے پرندے ایک مٹھی بھر پرندے نوں اتنا علم عطا کر سکتا ہے، اس رب نے میرے محمد کریم نوں کتنا علم عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ نماز کا ٹائم ہوا، وتفقد الطیر، آپ نے اٹھا حدود موجود نہیں، وقال مالیا لا ارى الحدود، میں کیا ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھا، ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہے، میں اگر آسی تو میں انہوں بڑی سزا دے ساں یا ذبح کر دے ساں، اور جس ویلے تھوڑا وقت گزرا تو حدود بھی آ گیا۔ آکو ہدہد نو تمام پرندہ تے تمام پیارے سلیمان علیہ السلام دے لاؤ لشکر تے فضیلت کیوں حاصل کی؟ اسے علم دی وجہ نال۔ ہدہد آ گیا، ہاں جی کتھا میں تو ہدہد نے عرض کی تھی اے پیارے سلیمان علیہ السلام، میں یمن دے ایک شہر سوار دے وچ گیا، اوتھے ایک عورت بڑے ملک تے حکومت پہ کرے دیے، نام دا بلقیس ہے، اودے کول بڑا ساز و سامان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تجربہ کرنے واسطے کہ یہ حدود سچ آتا ہے یا غلط آتا ہے، آپ نے ایک اپنا خط بنا کے دیتا، حدود جا اے اصول بن کے لے آ۔ حدود پیارے سلیمان علیہ السلام کا خط چاہ کے بہندے بلقیس ستی ہوئی ہے، اندھے سینے دوتے خط رکھ دیں، جس میں بلقیس ستی ہے۔ آکو ہدہد نو رب نے اے بھی علم عطا کیتے، جی میں پانی دا علم عطا کیتے، اے بھی علم عطا کیتے میں اے نبی دا خط تے چاہ کے بلقیس دے کول پہنچانا ہے اور اس نے اس کو پڑھنا ہے۔ جس میں بلقیس اٹھی ہے، خط پڑھا ہے، اس نے اپنے حوالیہ دلال میٹنگ کی تھی کہ کیا کرنا چاہیے ہے، اور لوگ بڑے بہادر جمع مرد بندے انہاں کہ اساں لڑسوں، آپ بلقیس نے آکھا نہیں، لڑن کی بجائے پہلے تجربہ کرنا چاہیے کہ جیڑے بادشاہ ہوندے دنیا دار ہوندے وہ تحفے تحائف تے دنیا نو قبول کر دیں، ایویں کرے نا کہ اسی تحفے تحائف بھی لیندے ہیں، دیکھو دیکھو ان دا جواب کیا ہے۔ انہوں نے بڑے قیمتی جواہرات تحفے تحائف بھیجے، جس میں حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تحفہ کی کوئی ضرورت نہیں، واپس لے جاؤ، بلقیس نو آکو میری اطاعت کرے اور اسلام کے لائے اور میرے دین نو قبول کرے۔ جس میں واپس ہو گئے، بلقیس نے آکے چلو، جس میں انہوں نے اتنی بڑی دھمکی دی ہے
تے میں بن کے دیکھا تو صحیح کہ دیکھا وہ کیڑی بادشاہی دا مالک ہے، ان کی حکومت کتنی اعلیٰ ہے، کتنی کرو فرمان وہ شہنشاہی کرتا پیا ہے۔ اس لیے بلقیس جڑی ہے بالکل قریب آئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو اپنے نال پہننے والوں نے اعلان کیتا ہے کوئی جڑا بلقیس دا تخت گن گیا ہو؟ تقریباً 1500-1600 میل کا فاصلہ ہے۔ بلقیس بھی پہنچ چکی ہے، قریب ہے، پہنچنے والی ہے۔ ایک جن اٹھا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اے پیارے سلیمان، میں بلقیس کا تخت اس ویلے تک گنا سکتا کہ تسا مدلس برخاست کرے سو برخاست ہوتے وہ تخت آیا ہو سی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اس تو بھی پہلے چاہیے۔ معلوم ہوا کہ نبی دی اپنی طاقت بھی ہے گنا مندی، نبی بھی گنا سکتا ہے، لیکن دنیا کے ظاہر کرنا ہے کہ نبی دے غلامت کی رب نے کتنی طاقت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو جن دی یہ طاقت ہے لیکن جن دی طاقت قبول نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس تو پہلے چاہیے۔ اور قرآن پاک فرماتے ہیں کہ اذ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک، کہ اے پیارے سلیمان میں کتنی دیر گنا سکتا اتنا بڑا تخت جڑا 7 کمرہ دے اندر بند ہے اور کتنی لمبی چوڑی اندی حجم میں ہوندا، اندے کتنے جواہرات رکھے ہوئے، کتنا وزن ہے، اس کے باوجود میں کتنی دیر گنا سا تساں آنکھ بند کرو کھلے سو تخت موجود۔ سبحان اللہ۔ اور جس ویلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت موجود ہے، آپ دکھانا چاہتے ہیں بلقیس نو کہ تم بھی بڑی بادشاہ ہے، لیکن میرے بادشاہ ہونا تے باقی گالے میرے غلامہ دی طاقت ہے کہ تیرے آمد تو پہلے اتنی دور اتنا بڑا تخت موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ اس واقعہ دی وچ ایک تو یہ ہے کہ ہدہد نو فضیلت کیوں ملی باقی پرندہ اور باقی مخلوق تے کہ اللہ نے علم عطا کیتا، اور دوسرا تخت گھناون والا کون ہے؟ تخت گھناون والا بھی جن نہیں بلکہ وہ ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جے تو کوئی کتاب دا علم ہے، عالم ہے، اس عالم دی وچ طاقت ہے کہ اس نے اتنی دور اتنا بڑا تخت اتنی قریب دے دے جا کر۔ اور یہ ہے علم دیا پھر دو قسم ہیں، علماء فرماتے ہیں علم الادیان و علم الابدان، ایک دین کا علم ایک بدن کا علم۔ لیکن آج کل اس طرح آپ سو کہ ایک علم وہ ہے جڑا دنیا کماؤن واسطے ہے، اور ایک علم وہ ہے جڑا دنیا دے وچ بھی کامیاب کرے، قبر وچ بھی کامیاب کرے، حشر وچ بھی کامیاب کرے۔ وہ جڑا علم ہے وہ کیمیا کا علم نہیں، وہ کیمسٹری کا علم